آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے، خط نستعلیق کا ارتقاء کہاں ہوا؟ تو خط نستعلیق کا ارتقاء ایران میں ہوا ہے. یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا. تو یہ قول مرزا علی لطف کا ہے کہ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا. ہندوستان میں ہند آریائیوں کا کون سا گروپ داخل ہوا تھا؟ ہندوستان میں ہند آریائیوں کا شتم گروپ داخل ہوا تھا. ہندوستان میں ہند آریائیوں کا شتم گروپ داخل ہوا تھا. عوام کی بولی ٹھولی کا ادبی روپ کیا تھا؟ عوام کی بولی ٹھولی کا ادبی روپ پالی تھا. مدھیہ دیش سے کون سا علاقہ سمجھا جاتا ہے؟ تو مدھیہ دیش سے الہ آباد سے لے کر امبالہ تک کا علاقہ سمجھا جاتا ہے. الہ آباد سے امبالہ تک. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. یہ شعر اقبال کی نظم مسجد قرطبہ سے ماخوذ ہے، اور مسجد قرطبہ جو ہے بالۂ جبرائیل میں، بالِ جبرائیل علامہ اقبال کا شعری مجموعہ، تیسرا شعری مجموعہ جو کہ 1936 میں منظر عام پر آیا تھا، اس میں شامل ہے. یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے. یہ کس نظم کا حصہ ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ کا حصہ ہے. جینے سے مرنا بہتر ہے کس کا مضمون ہے؟ تو جینے سے مرنا بہتر ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون ہے. جینے سے مرنا بہتر ہے. خاکہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ خاکہ کی ٹوٹل 2 قسمیں ہیں، شخصی اور خیالی. خاکہ کی 2 قسمیں ہیں، شخصی اور خیالی. نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی. مرزا فرحت اللہ بیگ کا یہ خاکہ کب شائع ہوا؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کا یہ خاکہ 1927 میں شائع ہوا ہے، جسے مولوی عبدالحق نے مرتب کر کے شائع کیا تھا. تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو تصورات عشق و خرد کے مصنف ہیں وزیر آغا. شوپن ہار کے مصنف کون ہیں؟ شوپن ہار کے مصنف ہیں مجنوں گورکھپوری. محمد فاروق دیوانہ کس ادیب کے والد کا نام ہے؟ محمد فاروق دیوانہ مجنوں گورکھپوری کے والد کا نام ہے. تنقید اور جدید اردو تنقید کے مصنف کون ہیں؟ تنقید جدید اور جدید اردو تنقید کے مصنف ہیں وزیر آغا. تنقید اور جدید اردو تنقید کے مصنف ہیں وزیر آغا. بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانہ دوام کب شائع ہوا؟ تو بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانہ دوام 1936 میں شائع ہوا تھا. تنقید اور جدید اردو تنقید وزیر آغا کی کتاب ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ کہ تنقید اور جدید اردو تنقید وزیر آغا کی کتاب ہے. بیدی کا افسانوی مجموعہ پہلا ہے دانہ دوام، دوسرا ہے گرہن، اور تیسرا ہے کوک جلی، چوتھا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، اور پانچواں ہے ہاتھ میرے قلم ہوئے، اور چھٹواں ہے مکتی بودھ. اگلا سوال ہے کہ شکیل الرحمن کی تنقید کس دبستان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو شکیل الرحمن کی تنقید جمالیات سے تعلق رکھتی ہے. والٹر پیٹر کا تعلق تنقید کی کس دبستان سے تھا؟ تو والٹر پیٹر کا تعلق تنقید کی تاثراتی دبستان سے تھا. حیات جاوید جو کہ سر سید احمد کی حیات لکھی گئی، اس میں مولانا الطاف حسین حالی کی جانب سے حیات جاوید 1901 میں لکھی گئی ہے. مدھر ملی کس کا ڈرامہ ہے؟ تو مدھر ملی آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے. العبر جو ہے ابن خلدون کی کتاب ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ النکار دبستان کے بانی کون ہیں؟ تو النکار دبستان کے بانی آچاریہ بھاما ہیں. ناول ٹیڑھی لکیر کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ ناول ٹیڑھی لکیر 43 ابواب پر مشتمل ہے. دارا شکوہ اور گوشہ عافیت یہ دونوں محمد حسن کے ڈرامے ہیں. مثنوی سحر البیان میں 2179 اشعار ہیں. شاد عظیم آبادی کی تصنیف سروش ہستی
ان کے قطعات کا مجموعہ ہے۔ شاد عظیم آبادی کی تصنیف سرورش ہستی کیا ہے؟ یہ قطعات کا مجموعہ ہے۔ سحر البیان میں بدر منیر کہاں کی شہزادی ہے؟ تو مثنوی سحر البیان میں بدر منیر جو ہے سراندیپ کی شہزادی ہے۔ دلیل سحر کے مصنف کنہیا لال کپور ہیں۔ پسر مجسٹن کی حکایت، یہ فسانہ عجائب میں یہ حکایت آئی ہے، فسانہ عجائب داستان میں۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی ہے جو کہ 1824 میں لکھی گئی، 1843 پر مطابق 1259 ہجری میں شائع ہوئی ہے۔ نون میم راشد کا پہلا شعری مجموعہ ماورا کب شائع ہوا؟ تو 1941 میں نون میم راشد کا پہلا شعری مجموعہ ماورا شائع ہوا ہے۔ نون میم راشد 1910 میں پیدا ہوئے، 1975 میں نون میم راشد کا انتقال ہوا۔ خدا کی قسم کس کا افسانہ ہے؟ تو خدا کی قسم منٹو کا افسانہ ہے۔ تین رنگ کس کی تصنیف ہے اور سہ آتش؟ تین رنگ اور سہ آتش یہ دونوں تصانیف میرا جی کی ہیں۔ میرا جی کی دونوں تصانیف ہیں تین رنگ اور سہ آتش۔ سرو ساما کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو سرو ساما اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے۔ 1915 میں پیدا ہوئے، 1991 میں انتقال ہوا اختر الایمان کا۔ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے سرو ساما۔ یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا، یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے، یہ قول آل احمد سرور کا ہے کہ اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے۔ فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے، یہ قول جمیل جالبی کا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کی طرح یادگار غالب بھی اپنے موضوع پر بنیادی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، رشید حسن خان کا یہ قول ہے۔ میر امن کی پیدائش و وفات بتانا ہے۔ میر امن جو ہیں کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا؟ تو 1732 میں پیدا ہوئے ہیں، 1808 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 1802 میں 1808 میں ان کا وفات ہوا ہے، 1732 میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ میر اگر اہل زبان ہے تو میر امن خالق زبان، یہ قول گیان چند جین کا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا آخری ناول چاندنی بیگم ہے جو کہ 1990 میں منظر عام پر آیا۔ 1949 میں ان کا پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خان ہے۔ قرۃ العین حیدر 1927 میں پیدا ہوئی، 2007 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو لسانیات کے مصنف شوکت سبزواری ہیں۔ عام لسانیات کے مصنف گیان چند جین ہیں۔ راتوں کا شہر یہ شوکت صدیقی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثر، یہ شعر اقبال کی کس نظم کا حصہ ہے؟ تو یہ شعر علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ کا حصہ ہے۔ اقبال کی نظم لالا صحرائی کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو علامہ اقبال کی نظم لالا صحرائی بال جبرائیل میں شامل ہے۔ ابن انشا نے جرمنی و لندن کا سفر کب کیا؟ تو ابن انشا نے جرمنی و لندن کا سفر نومبر 1971 میں کیا تھا۔ ابن انشا نے جرمنی و لندن کا سفر نومبر 1971 میں کیا۔ جاپان ہانگ کانگ کا سفر جولائی 1972 میں، فلپائن کا سفر دسمبر 1972 میں، اور 1963 میں ایران کا سفر، 1964 میں شری لنکا کا سفر کیا تھا۔ بنگلہ دیش ایک رنگ بھون یہ عنوان کس خود نوشت میں آیا ہے؟ بنگلہ دیش ایک رنگ بھون یہ عنوان ورود مسعود میں، جو کہ مسعود حسین خان کی خود نوشت ہے، مسعود حسین خان کی خود نوشت ہے ورود مسعود، مسعود حسین خان 1988 میں یہ جو خود نوشت ہے منظر عام پر آئی ہے۔ مسعود حسین خان جو ہیں 1920 میں پیدا ہوئے ہیں اور 2010 میں مسعود حسین خان کا انتقال ہوا ہے۔ مسعود حسین خان 2010 میں مسعود حسین خان کا انتقال ہوا ہے۔ مسعود حسین خان قاطع برہان کے مصنف جو ہیں مرزا غالب ہیں، قاطع برہان کے مصنف مرزا غالب ہیں۔ اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر 2003 میں شائع ہوا ہے۔ اردو کا مسکن دو آبائے گنگ و جمن شوکت سبزواری نے قرار دیا ہے، اور دل کسی کا دوست نہیں یہ افسانوی مجموعہ یہ کرش چندر کا ہے۔ کرش چندر کا افسانوی مجموعہ ہے دل کسی کا دوست نہیں۔ اردو معلّہ میں علاء الدین احمد خان علائی کے نام کتنے خطوط ہیں؟ تو اردو معلّہ میں علاء الدین احمد خان علائی کے نام 56 خطوط ہیں۔ اردو معلّہ میں
علاؤالدین احمد خان علائی کے نام 56 خطوط ہیں۔ منشی شیو نارائن آرام کے نام اردو معلیٰ میں کتنے خطوط ہیں؟ تو منشی شیو نارائن آرام کے نام اردو معلیٰ میں 33 خطوط ہیں۔ منشی علاؤالدین احمد خان علائی، علاؤالدین احمد خان علائی کے نام اردو معلیٰ میں 56 خطوط ہیں۔ منشی شیو نارائن آرام کے نام اردو معلیٰ میں 33 خطوط ہیں۔ اور آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ تو خواجہ حیدر علی آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ فراق گورکھپوری نے کہا ہے۔ مضراب شہادت کس کا مرثیہ ہے؟ تو مضراب شہادت جو ہے جمیل مظہری کا، سید کاظم علی جمیل مظہری کا مرثیہ ہے۔ تضحیک روزگار میں کس کی ہجو کی گئی ہے؟ تو تضحیک روزگار میں گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے۔ مثنوی پھول بند کو کس نے مرتب کیا؟ تو مثنوی پھول بند کو 1937 میں عبدالقادر سروری نے مرتب کیا تھا۔ کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا ہے؟ تو ممتاز شیری نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بنایا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی ہے؟ تو ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اولیت دی ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اولیت دی ہے۔ تنقید کی متقاضیات میں کس کی خاص اہمیت ہے؟ تنقید کی متقاضیات میں معروضیت کی خاص اہمیت ہے۔ معروضیت کی خاص اہمیت ہے تنقید کی متقاضیات میں۔ آثار ابوالکلام آزاد کے مصنف کون ہیں؟ تو آثار ابوالکلام آزاد کے مصنف قاضی عبدالغفار ہیں۔ غالب کا تفکر کس کا مضمون ہے؟ غالب کا تفکر احتشام حسین کا مضمون ہے۔ ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اسرار پر قلم بند کیا تھا؟ تذکرہ ابوالکلام آزاد کی کا یہ جو ہے یہ تصنیف کس کے اسرار پر انہوں نے قلم بند کیا تھا ابوالکلام آزاد کی خود نوشت؟ تو فضل الدین احمد کے کہنے پر ان کے اسرار پر ابوالکلام آزاد نے تذکرہ جو ہے اس کو قلم بند کیا تھا۔ سر سید کے کون سے 2 مضامین اسپیکٹر سے ماخوذ ہیں؟ تو سر سید احمد خان کے 2 مضامین ہیں ریاکاری اور خوشامد۔ ریاکاری اور خوشامد یہ دونوں سر سید احمد کے مضامین ہیں۔ ریاکاری اور خوشامد یہ دونوں جو ہیں اسپیکٹر سے ماخوذ ہیں۔ بسیار نویسی میں کسے ید طولہ حاصل ہے؟ تو بسیار نویسی میں خواجہ حسن نظامی کو ید طولہ حاصل ہے۔ جوش کا حیدرآباد میں کتنے سال قیام رہا؟ تو جوش ملیح آبادی کا حیدرآباد میں 10 سالوں تک قیام رہا ہے۔ جوش ملیح آبادی کا حیدرآباد میں 10 سالوں تک قیام رہا ہے۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ تو لکھنؤ کا عوامی اسٹیج مسعود حسن رضوی ادیب کی تصنیف ہے۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اردو صوتیات کا خاکہ کس کی کتاب ہے؟ تو اردو صوتیات کا خاکہ مسعود حسین خان کی کتاب ہے۔ اردو صوتیات کا خاکہ۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے مصنف احتشام حسین ہیں۔ اندازے اور حاشیے یہ دونوں مضامین ہیں فراق گورکھپوری کے۔ اندازے اور حاشیے یہ دونوں مضامین فراق گورکھپوری کے ہیں۔ اردو کی عشقیہ شاعری کے مصنف بھی فراق گورکھپوری ہیں۔ اردو کی عشقیہ شاعری یہ تصنیف فراق گورکھپوری کی ہے۔ اندازے اور حاشیے فراق گورکھپوری کا تنقیدی مضامین ہے۔ اور اردو کی عشقیہ شاعری فراق گورکھپوری کی تصنیف ہے۔ شعر و غزل کی کس کے مصنف کون ہیں؟ شعر و غزل کے مصنف مجنوں گورکھپوری ہیں۔ ادب اور سماج کے مصنف کون ہیں؟ تو ادب اور سماج کے مصنف احتشام حسین ہیں۔ ادب اور سماج کے مصنف احتشام حسین۔ اردو نثر کو پروبال عطا کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کی ہے۔ یہ قول احتشام حسین کا ہے کہ اردو نثر کو پروبال عطا کرنے والوں میں
ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کی ہے۔ اردو نثر کو پروبال عطا کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کی ہے۔ احتشام حسین کا یہ قول ہے، لکھ لیں آپ لوگ۔ شبلی کی شعر العجم 5 جلدوں میں ہے۔ چپ کی داد یہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہے، چپ کی داد۔ 3.5 آنے یہ منٹو کا افسانہ ہے۔ وصف کہوا یہ شیخ ظہور الدین حاتم کی مثنوی ہے۔ میر حسن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ میر حسن 1737 میں دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، 1786 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مثنوی اژدہا نامہ کس کی تخلیق ہے؟ مثنوی اژدہا نامہ میر تقی میر کی تخلیق ہے۔ بانگ درا کا دل کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ بانگ درا کا دل بانگ درا کی نظم شمع و شاعر کو کہا جاتا ہے۔ پاپی لوگ پہاڑ دے پتھر جن کے چت، رنگ ملاوا کبھی کبھی نین ملاوا نت۔ یہ گیت کے بول کس ناول میں استعمال کیے گئے ہیں؟ تو یہ گیت کے بول راجن سنگھ بیدی کی ناول ایک چادر میلی سی میں استعمال کیے گئے ہیں کہ پاپی لوگ پہاڑ دے پتھر جن کے چت، رنگ ملاوا کبھی کبھی نین ملاوا نت۔ تو یہ بہت ہی اہم سوالات و جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور جو اہم سوالات و جوابات کی جو ویڈیوز ہے رات میں بھی انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی۔